شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک سیریز جس کا عنوان یاد ماضی کے گوشے سے، اس کے تحت جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ موضوع ہے آنگن سے ڈرائنگ روم تک کا سفر۔ آنگن زبان پر یہ نام آتے ہی دل میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ فرحت و تسکین کا ہے۔ اس لفظ نے اپنے اندر اتنی محبت و الفت پنہا کر رکھی ہے جس کی مثال گھر کے کسی کونے سے نہیں دی جا سکتی۔ گھر کے حدود سے منسلک زمین کا یہ چھوٹا سا حصہ ایک ٹکڑے کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس ننھے سے گوشے میں خوشی اور غم کے نہ جانے کتنے ہی قصے پنہا ہیں۔ ہر چند کی اس کا وجود گاؤں دیہات کے سبب ہوا، جہاں صحن ہی میں گھر کی ساری رونق و رمق پوشیدہ ہوتی تھی، کیونکہ وہاں کمروں کا استعمال عموماً چیزیں سمیٹنے یا سنبھال کر رکھنے کے لیے کیا جاتا، اور کھانا بنانے سے لے کر سونے تک کے تمام مشاغل اسی آنگن میں عمل پذیر ہوتے۔ اسی میں پالتو جانوروں کے جھوپڑے ہوتے، یہیں پر عورتیں چکی پر گیہوں پیستی، دالیں دلتی، دودھ سے مکھن یا گھی نکالتی، جانوروں کا چارہ کاٹتی، بچے بوڑھوں کے کپڑے سیتی، سردیوں کے لیے شال اور سویٹر بنتی، کپڑے اور دوپٹوں پر بیل بوٹے ٹاکتی، یہیں پر مختلف رنگوں میں رنگی ہوئی چنریاں ڈوریوں پر سوکھنے ڈلی ہوتی۔ اسی آنگن میں تیج تہواروں پر مدھارن بہو بیٹیوں کی کلائیاں رنگ برنگی چوڑیوں سے بھر جاتی۔ یہی بچیاں دادی نانی کی سرپرستی میں تعلیم، سلیقہ شعاری اور گھر گرہستی مثلاً سینے پرونے، بنانے پکانے کی تمام گر سیکھتی۔ اسی آنگن میں بہو بیٹیاں کبھی اچار ڈالتی تو کبھی کوئلے کے انگاروں پر بیسن، مکہ یا باجرہ گیہوں کی نرم گرم روٹیاں سیکتی نظر آتی۔ چونکہ آنگن کی دیواریں مٹی سے بنی ہونے کے سبب زیادہ اونچی نہ ہوتی، اسی لیے پکوانوں سے اٹھنے والی خوشبو ہر آتے جاتے پڑوسی کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے ہی دیتی، اور گھر والوں کی محبت فراخ دلی کا یہ علم ہوتا کہ ہمسایوں کو کھلائے بغیر ان کی بھوک رفع نہ ہوتی۔ جو بھی دروازے پر آ جاتا اسے خدا کی رحمت تصور کر ہاتھ منہ دھلوانے کے ساتھ ہی اپنی دعوت میں شریک کر لیا جاتا۔ امیر و غریب کی کوئی تفریق نہ دیکھی جاتی، بلکہ چارپائیوں کے تخت طاؤس کو ہر ایک کے لیے پیش کر دیا جاتا۔ اسی طرح محبت و الفت کی ہم نوالا اور ہم پیالہ کی زندگی بسر ہوتی رہی، جہاں اپنوں کی خوشی سے جتنا سروکار تھا، غم میں شانہ بشانہ ساتھ رہنے کا رواج عام تھا۔ کوئی ایک بیمار ہوتا تو آس پاس کے تمام لوگ گھریلو نسخوں تو کبھی طبیب اور حکیم لے کر حاضر ہو جاتے۔ کسی کی بیٹی کا بیاہ ہوتا تو ہمسایوں کے گھروں میں جہیز رکھا جاتا، سب مل کر دلہن کا جوڑا تیار کرتی۔ شادی کے دن سب باراتیوں کا خیر مقدم کچھ یوں کرتے مانو ان کے اپنے گھر بارات آئی ہو۔ جب بیٹوں کا بیاہ ہوتا تو آس پاس کے گھروں میں تیاریاں شروع ہو جاتی، ناچنا گانا کھانا پینا سب ایک ساتھ ہوتا۔ نئی دلہن کی آمد پر سب مل کر رسم و رواج میں چار چاند لگاتے، پھر اسی آنگن میں ننھی کلکاریاں بلند ہوتی جن کی پرورش و پرداخت میں دادی نانی کے ساتھ ہمسایوں کا بھی اہم رول ہوتا۔ گھر کے بزرگ اسی آنگن تلے کہانیوں کے ذریعے نہ صرف ان بچوں کو دنیا اور سے پرستان کی سیر کرواتے، بلکہ سبق آموز قصے بتا کر بیک وقت ان کی تربیت کا حق بھی ادا کرتے۔ سب کا ادب، احترام، مفلس و مظلوم کی مدد کرنا، مصیبت زدہ کے کام آنا، بری صحبتوں سے دور رہنا، یہ سب درسگاہ میں داخل ہونے سے قبل ہی سکھا دیا جاتا، اور پھر یہ محنت اس وقت رنگ لے آتی جب یہ کسی مقام و منزل کو پہنچ کر اپنے بڑوں کے ساتھ گاؤں، قصبے یا شہر کا نام روشن کرتے۔ لیکن اس وقت کی دلچسپ بات یہ تھی کہ گھر میں اپنوں سے ملی محبت اس قدر اپنا اسیر بنا لیتی کہ بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اپنوں کو فراموش نہ کر پاتے اور اپنی سرزمین کی طرف لوٹ کر آتے، کیونکہ بیرونی دنیا کی چکا چوند میں انہیں عیش و آرام تو ہر طرح کا مل جاتا، پر سچی محبت کا فقدان ہوتا۔ پھر جستا جستا دنیا ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی گئی، اور اب گھر مٹی کے بجائے پکی اینٹ اور سیمنٹ کے بنائے جانے لگے۔ آنگن اب ڈرائنگ روم کی شکل میں بدل گیا، اور یہاں کے آداب و دستور بھی الگ تھے۔ اب کسی سے بے وقت ملنا، ایک دوسرے کے گھر ہر وقت آنا جانا، کوئی مشورہ یا دخل اندازی کرنا بدتمیزی خیال کی جاتی۔
اب لوگوں سے ملاقات کے لیے پہلے سے وقت لینا ضروری ہو گیا۔ کسی محفل میں اپنی صداقت کے ساتھ ہنسنے بولنے کو نااہلی تصور کیا جانے لگا۔ جہاں دال چاول روٹی سبزی جیسے ماں کے بنائے دیسی پکوانوں پر بیرونی ڈشز مثلاً پیزا برگر نوڈلز کو ترجیح حاصل ہو گئی، اور میٹھے میں موجود آئس کریم چاکلیٹ اور کوکیز کی بھیڑ میں کسی کی ماں کے بھیجے ہوئے لڈو کہیں دب گئے۔ ماں کے اچاروں کا ذائقہ بھی اب کمروں تک محدود ہو گیا۔ ان کے بنے ہوئے سویٹر بھی سوٹ کیس میں بند رہنے لگے، کیونکہ اولڈ فیشن کہہ کر دوستوں کے ذریعے اس کا مذاق بنایا جانے لگا۔ اب کسی بڑے صاحب سے ملنے مقررہ وقت پر جب ان کے گھر جائیے تو ایک ملازم باہر آتا ہے اور صاحب کی تصدیق پر ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے، پھر ایک گلاس پانی کے ساتھ انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ کچھ تاخیر کے بعد ان صاحب کی آمد ہوتی ہے، جن کے اشارے پر ملازم چائے لانے جاتا ہے۔ اسی درمیان وہ اپنی کامیابی اور محنتوں کے قصے سنانا نہیں بھولتے۔ تب تک چائے بھی آ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا عالی شان ڈرائنگ روم جو قیمتی اشیاءوں سے آراستہ ہے، ٹھنڈک کے لیے اے سی لگا ہوا ہے، صوفے نہایت ہی نرم و ملائم ہے، اس سب کے باوجود فرما بردار نوکر چائے کے نام پر فقط چائے ہی لے کر حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ شخص کتنی دور سے بھوکا پیاسا آیا ہو۔ کاش ان بڑے بنگلوں کے مکینوں نے اپنے اجداد کے آنگن میں بسے رواجوں کو یاد رکھا ہوتا۔ بہرحال اب صاحب خانہ باتوں کے درمیان گھڑی دیکھنا نہ بھولتے ہیں، جس سے مہمان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ جلد سے جلد اپنا مدعا بیان کر رخصت ہو، کیونکہ یہاں لوگوں کو وقت کسی احساس و جذبے کے بجائے نفع اور نقصان کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، خود کو ریزرو رکھنے میں اپنی شان سمجھی جاتی ہے۔ غور کا مقام ہے کہ آنگن اور ڈرائنگ روم دونوں کا تعلق گھر ہی سے رہا ہے، مگر وقت اور حالات نے ان دونوں کے درمیان کتنی عظیم خلیج قائم کر دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگوں کے پاس تعلیم، ڈگریاں اور دولت بھلے سے کم تھی، مگر ان کے پاس ایک لامحدود دل تھا، جس میں ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب، عزیز و اقارب کے لیے بے پناہ محبت اور احترام کا جذبہ تھا۔ تب گھر کی دیواریں کچی مگر رشتوں کی ڈور نہایت پکی تھی، اور آج ہم ترقی کے نام پر ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں گھر کی وسعت و گہرائی میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے، پر محبت و الفت سمٹتی جا رہی ہے۔ مکان کی مضبوطی کے ساتھ دل کی سختیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اوروں کے لیے ہمدردی و مدد کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ آج والدین بچوں کو تعلیم تو اعلیٰ اداروں میں دلوا رہے ہیں، مگر بچوں میں اخلاقیات اور انسانیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں تعلیم کی عدم موجودگی اور کچی دیواروں والے اس آنگن میں جتنی محفوظ تھیں، وہ دور حاضر کے تعلیم یافتہ دور میں اتنی ہی غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کا عروج و زوال اس کی عوام پر، ان کی طرز زندگی پر منحصر کرتا ہے۔ یہ مقام فکر ہے کہ آخر کیوں ہم اتنے مطلب پرست ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کو رنج و تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اسلاف و اجداد کی بنائی قدروں کو ختم کر دیں گے؟ کیا ان کی نصیحتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھیں گے؟ کیا اللہ نے اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا تھا؟ یہ جن راہوں پر ہم آج گامزن ہیں، کیا یہی ترقی کی ڈیفینیشن ہے؟ کیا آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کا سب کچھ کچلتے جانا؟ کاش آنگن سے ڈرائنگ روم تک پہنچے ہی نہ ہوتے۔ کاش اسی آنگن میں اپنے بزرگوں، عزیزوں اور ہمسایوں کی چھاؤں میں چارپائیوں پر بیٹھے ایک دوسرے کی خیر خبر لے رہے ہوتے، ہماری غیرت و ضمیر زندہ ہوتے، تھوڑی آمدنی میں بھی گھر خوش باش ہوتا، مالز یا سپر مارکیٹس کی بجائے ہفتے کا بازار ہی کافی ہوتا، باپ کو بیٹی کے جہیز کے لیے قرض کے بوجھ تلے نہ دبنا پڑتا، ایک کی عزت ہر ایک کے لیے اہم ہوتی۔ آج انسانیت کا تزلزل دیکھ کر مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کہ اگر فلاح و بہبودگی اسے کہتے ہیں تو کاش ہم نے ترقی کی ہی نہ ہوتی۔ آنگن سے ڈرائنگ روم تک پہنچنے میں ہم وہ قیمتی چیزیں گوا بیٹھے ہیں جن کا کوئی ازالہ نہیں، مگر ہم اب بھی ان حالات سے مکمل مایوس نہیں ہیں۔ جس طرح گھر کے اس آنگن کو زیادہ سجا سنوار کر ڈرائنگ روم کی شکل دے دی گئی ہے، اگر اسی طرح لوگ اخلاق و محبت میں ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھ جائیں تو اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ
کہ اللہ نے انسانی سرشت میں بگڑی باتوں کو بنانے اور سنوارنے کا خمیر شامل کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اولاد آدم ہیں۔ ہمیں اپنی گناہوں اور خطاؤں پر معافی مانگنے کا درس دیا گیا ہے، نہ کہ ابلیس کی طرح سرکش ہونے کا۔ امید ہے کہ یاد ماضی کے اس گوشے میں آنگن کی سیر کر کے آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ ہو سکے تو اپنے تاثرات کا اظہار کریے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، سنتے رہیے، پیار بانٹتے رہیے۔ بہت شکریہ۔